اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن علم ہے پر پہلی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی و یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے معاملات فرما، بالخصوص فلسطین کے قیدی جو ظالموں کے جیلوں میں بند ہے باری تعالیٰ، اور بے قصور بڑے بڑے ظالموں کی جیلوں میں جو قید ہے باری تعالیٰ، ان کی رہائی کے معاملات فرما۔ باری تعالیٰ امت کے جائز قرضداروں کے قرضے ادا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیے، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان کی جان مال ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اور دنیا کے بدترین ظالمین جو جنگاں شروع کر رہے ہیں، جو مظلوم ملکوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم، اس کو بھی نیست و نابود فرما، باری تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہاں یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ سورہ فصلت آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ قرآن علم ہے، اس عنوان پر یہ پہلی تقریر ہے۔ شرف علم سے جاہل ہی انکار کر سکتا ہے، شرف علم سے جاہل ہی انکار کر سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے، ورنہ علم کی عظمت، شرافت، بزرگی مسلمات عقلیہ سے، مستقل ذات عقلیہ سے، یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن ذریعہ علم میں سے، حصول علم کے وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ سماعت ہے۔ سنو سنو، غور سے سنو، بشارت دو میرے بندوں کو۔ یہ وہ بندے ہیں جو سنتے ہیں قول کو، اور جو پسند آ جائے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، یہی ہے صاحبان عقل،
اور آپ جانتے ہیں کہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے آ گئے، تو ان کا جواب آپ لوگوں کو یاد ہوگا. میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا آپ کو، میں قرآن اور قیامت کی ویڈیوز میں وہ یہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہ آتے. اس کے لیے یہ آیت ہے، لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت نمبر 10. اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم اہل جہنم نہ ہوتے. قرآن مجید میں تحصیل علم پر بہت زور دیا ہے. جیسا کہ عرض کیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا حامیم کا گروپ ہے، جس کے ایک سورے کی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے. اس کو ذوات حامیم کہتے ہیں، اس کو ذوات الف لام میم کہتے ہیں. قرآن کے پہلے حصے میں 6 سورے ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتے ہیں، اور قرآن کے آخری حصے میں جو 7 سورے ہیں مسلسل جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، ان کو ذوات حامیم کہتے ہیں. ذوات حامیم میں سے یہ دوسرا سورہ ہے جس کو حامیم فصیلت کہا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہے، مقطعات میں سے ہے. اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اشارہ ہے عبد و معبود کے درمیان. حامیم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. قرآن رحمت مطلقہ ہے تاکہ انسان جہالت عمومی سے، عام طور پہ جو جہالت ہے، جہالت عمومی سے باہر آ جائے. وہ کتاب ہے جس کی آیاتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا. قرآن ہے عربی میں ہے. اگر اس قوم کے لیے ہے، قرآن ہے عربی میں ہے مگر اس قوم کے لیے ہے جو علم رکھتی ہو. آپ نے دیکھا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کچھ اتنی قوت رہنی چاہیے جس چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ بھی سکیں. آپ ہسٹری کے، اگر مثال کے طور پہ ہسٹری کے ماہر ہیں، آپ اگر آپ کے سامنے کیمسٹری کے پرابلمس لا کے رکھ دیے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ اس کو کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکیں جب تک کہ آپ کیمسٹری سے واقف نہ ہو. آپ کیمسٹری کے ماہر ہو، اگر آپ کے سامنے ادب پر گفتگو ہو تو آپ کو ادب کا ذوق نہیں ہے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے. ذوق پر ہے تو قرآن ان کے لیے ہے جن کو ذوق علم ہو، طالب علم ہو. قرآن آیا سب کے لیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے، مگر جہاں جہل مراقب سے اصرار ہو وہاں قرآن معجزہ نہیں بتاتا. وہاں قرآن معجزہ نہیں بتاتا، وہاں قرآن اعجاز نہیں کرتا. کسی کو جبرن نہیں، تمہارا اختیار ہے. قرآن کوئی جبر بھی نہیں کرتا، جبرن نہیں کرتا، تمہارا اختیار ہے. اپنے آپ کو صاحب علم بنانا چاہتے ہو تو یقیناً قرآن مدد کرتا ہے.
معجزہ دکھلاتا ہے. کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ فاؤنڈیشن کا علم چاہیے. آخر انسان کو کم سے کم الف با تا سا حروف تہجی کا علم تو ہو، حروف تہجی سے تو واقف ہو، اس کی شکلوں سے تو واقف ہو، جملوں کو تو جانتا ہو. اگر پڑھنا چاہتا ہو، سیکھنا چاہتا ہے تو عادت ہو. کچھ لکھ رہا ہے تو اس کو سکھایا جائے کہ یوں لکھو، یوں نہیں یوں لکھو، سکھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ لکھ رہا ہو. قرآن اس قوم کے لیے ہے جو علم رکھتی ہے. بعض آیتیں ایسی ہے اس قوم کے لیے ہے قرآن جو عقل سے کام لیتے ہیں. علم کے معنی صرف یہی نہیں کہ انسان کچھ پڑھا لکھا ہو. علم کے معنی یہ بھی ہے کہ حاصل کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو. یہ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشارت بھی دے رہا ہے، نذارت کے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے. ثواب کی گفتگو ہے، عذاب کی گفتگو بھی ہے. بشیرن و نذیرہ، لیکن ان کی اکثریت نے اعراض کیا. یعنی کفار و مشرکین کی اکثریت نے اعراض کیا اس بات سے کہ قرآن آیا تو اکثریت نے اعراض کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا. اب وہ سنتے نہیں ہیں. سنتے تو علم آتا نا. جہاں سننا بھی نہ چاہے وہاں حصول علم کی صورت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے ذریعہ علم کو بند کر دیا. زندگی بھر رسول اللہ قرآن کو سناتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھواتے رہے، تلاوت کا حکم دیتے رہے. ایسی صورت میں رسول اللہ کا تلاوت کرنا خود ایک معجزہ تھا. اور اس کے لیے سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اس سے پہلے تم کسی کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی اور آپ نے نہ لکھا، ورنہ یہ باطل پرست اور بھی شبے میں مبتلا ہو جاتے. اب بھی آپ کے خلاف ہیں. شبہ اس وقت اور بھی قوی ہوتا اور کہتے بہت سی کتابوں کو پڑھا تھا، وہی تو واقعات ہے. قوم سمود کا واقعہ، حضرت نوح پر گفتگو، آدم کا قصہ اور بھی آسمانی صحیفوں میں تھے. آدم کا قصہ اور بھی آسمانی صحیفوں میں تھا، مگر قرآن نے جو راہ نکالی ہے جو سب سے جدا تھی. اور یہ کہا گیا اس سے پہلے آپ نے تو تلاوت نہیں کی. جب قرآن آیا تو تلاوت کی گئی نا. اس سے پہلے لکھ نہیں سکتے تھے. قرآن کے آ جانے کے بعد الفاظ پہ نظر تھی کہ نہ تھی. قرآن آ جانے کے بعد الفاظ پہ نظر تھی کہ نہ تھی. حرفوں کو جانتے تھے کہ نہ جانتے تھے. صلح حدیبیہ میں کیسے پہچانا کہ یہ میرا نام ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا یہ حروف یہاں سے ہٹاؤ؟ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے، قریش کے لوگ، کہ رسول اللہ، محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو مٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو. تو پھر کیسے رسول اللہ کو پتہ چلا کہ یہ حرف یہاں سے ہٹاؤ؟ جب انکار کیا گیا کہ ہم نہیں مٹائیں گے، ہم نہیں ہٹائیں گے، تو رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو
تو آگے بڑھ کے رسول اللہ نے خود لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. ابن عبداللہ جو لکھ سکتا ہے تو وہ بہت کچھ لکھ سکتا ہے، مگر یہ حکم تھا کہ اس معنی میں اگر کوئی امی سمجھے جس میں توہین محمد ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی محروم نہیں ہے. کہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ امی ہے. امی کے معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کے کچھ ایک جنرل معنی لیتے، لیکن امی کے معنی ہے مرکز کے ہے، سینٹر. امی کے معنی ہے مرکز، یعنی مرکز کائنات. امی کے معنی ہے مرکز روح کے، وہ مرکزی نقطہ جو امی ہے. ایک دوسری بات، ام القری کا رہنے والا. ام القری مکہ کو بھی ام القری کہتے ہیں. نبی امی ہے اس معنی میں مرکز عالم ہے، مرکز کائنات ہے. اور جب قرآن اس شان سے بولے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف آیت نمبر 57، آیت نمبر 157. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی کی، رسول کی، امی کی، اگر یہ کوئی توہین والا لفظ ہوتا تو ان خطابوں کے درمیان کیسے یہ لفظ ہوتا، کیسے یہ لفظ آتا قرآن میں؟ ہمیشہ درجے بڑھتے ہیں، ہمیشہ درجے بڑھتے جاتے ہیں قرآن میں. قرآن کی بلاغت یہ ہے جب صفت کے بعد جب صفت آئے تو اس میں اضافہ ہو، اس میں زیادتی ہو، اس میں بزرگی ہو، اس میں عظمت ہو. یہ سب نبی کے فضائل ہیں. وہ امی ہے، طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. وہ امی ہے، خبیث چیزوں کو حرمت کا حکم دیتا ہے. یعنی تو کائنات میں ساری اشیاء پر نظر ڈالتے ہوئے جو چیزوں کو حلال کر دے، اس میں حرام کو، جو چیزوں کو حلال کر دے اس میں حرام کا کوئی پہلو آ ہی نہیں سکتا، اور جس کو حرام کر دے اس میں حلال کا کوئی پہلو آ ہی نہیں سکتا. کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کی نگاہ جائے جو تمام اشیاء سے واقف ہو؟ یہ موسیٰ ہے، کوہ طور پہ آواز دیتے ہیں ربی ارنی، یعنی پروردگار نظر آ جا. تو پھر یہ محمد عربی ہے، آواز دیتے ہیں پروردگار مجھے اشیاء کو اس عالم میں دکھا دے کہ حقیقت نظر آئے. یہ ربی ارنی نہیں ہے، یہ ربی ارن الاشیاء کما ہی، میں حقیقت شے کو جاننا چاہتا ہوں. وہاں صرف جلوہ ہے موسیٰ کے پاس، محمد کے پاس حقیقت جلوہ جاننا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حقیقت تجلی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ماہیت شے کو جاننا چاہتے ہیں. ماہیت کے معنی ہے حدیں، لیمٹس. ہر شے کا کسی حد میں آ جانا وہ اس کی ماہیت ہے. ماہیت حدوں کا نام ہے. وجود جب حد میں آتا ہے تو محدود ہوتا ہے، اور وہ ہے ساری دنیا کی حقیقت. جہاں ماہیت نہیں وہاں وجود واجب ہے.
اس لیے کہ واجب کے لیے حد نہیں. تو اس منزل پر جہاں رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، حرام اور حلال کا حکم دیتا ہے، اس نبی کے متعلق قرآن نے وضاحت کر دی. پہلے آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، اب آپ نے تلاوت کی. آپ نے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھا، ان لوگوں سے معافی چاہتے ہوئے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. باطل پرست اور شبے میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ سب آپ ہی کی تخلیق ہے قرآن. یہ نہ سوچے کہ یہ رسول اللہ خود قرآن لکھے، یہ شبے میں نہ پڑ جائے. اسی لیے ترتیب آپ ہی یہ بھی نہ سوچے کہ ترتیب دی ہے قرآن کی. اے حبیب، ہم کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کوئی بشر اس کو راتوں کو، یعنی نبی کریم کو پڑھاتا ہے، کوئی انسان پڑھاتا ہے اور وہ عجمی ہے. یہ تو عربی مبین میں ہے قرآن. لوگ کہتے ہیں کوئی عجمی پڑھاتا ہے. بہت سے عجمی غلام اس وقت جمع ہو گئے تھے. اس میں عمار یاسر کے والد یاسر بھی تھے. لوگوں کو شبہ تھا کہ حضرت یاسر پیغمبر کے پاس راتوں کو جا کے گزشتہ انبیاء کے واقعات بتاتے ہیں. ارشاد یہ ہوا کہ کسی نے پڑھایا نہیں. اور اے حبیب، آپ پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ پہلے لکھتے نہیں تھے، اب آپ نے تلاوت کی، لکھوایا. دنیا کے بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھوائے. ظاہر ہے بزرگی کے لیے ضروری یہی تھا کہ لکھوائیں. اگر چاہیں تو لکھ بھی سکتے تھے، لیکن لکھنے پر بھی شبہ نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس منزل پر کہا، اے حبیب، یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آیت الہی ہے اور صاحبان علم کے سینوں میں ان کی جگہ ہے. سورہ عنکبوت کا ترجمہ تھا یہ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48-49 کا ترجمہ تھا یہ. اس لیے بے ذوق علم قرآن پر، جو علم کے لیے بے ذوق ہوتا ہے، قرآن پر گفتگو اس کے منہ سے اچھی معلوم نہیں ہوتی. ذوق پیدا کرو. ذوق اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنا اسی وقت ممکن ہے سننے کی عادت ڈالو. اور انسان سننے اور سمجھنے، اور انسان سنے اور سمجھے، اس منزل پر جب انسان ذوق قرآن نہیں رکھتا، پھر بھی دین میں رہنا چاہتا ہے، یعنی قرآن سے اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، لیکن پھر بھی دین میں رہنا چاہتا ہے، تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. وہ عجیب زندگی ہوتی ہے. قرآن سمجھتا نہیں مگر ہے دین میں، ہے مجبوراً مسلم. اس وقت یا تو کرامتوں پر بھروسہ کر کے جیا جا سکتا ہے، یا کسی کی تقلید و پیروی میں، کوئی مرشد کی، کوئی کسی کی ملا کی تقلید و پیروی میں زندگی بسر کر دے، یا کسی کے قدموں پر لوٹے، نجات کا طالب ہو، اس لیے کہ سمجھ نہیں سکتا مسئلوں کو. قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن کے انٹرسٹڈ نہیں ہے، مسئلوں کو کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیا سمجھے؟ جو قرآن سے ہی دور ہے. تو اللہ کے احکام ہی نہیں جانتا تو چلے گا کس چیز میں؟ صراط مستقیم پہ آئے گا کیسے؟ اس لیے کہ سمجھ نہیں سکتا مسئلوں کو. میں ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں.
سنیے ذرا. ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب احمد ابن حنبل. امام ابن حنبل کے فضائل، اس کتاب کا صفحہ 454 لکھا. ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ بڑی شدت سے بارش ہوئی اور یہ پہنچا خبر احمد ابن حنبل پر رحمۃ اللہ علیہ پر. دیکھا خبر شک ہو گئی، دڑال پڑ گئی خبر. خواب کے عالم میں وہ شخص پوچھا، یا حضرت پانی کا اثر اتنا ہوا کہ خبر شک ہو گئی؟ تو آواز آئی، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر سال خدا میری زیارت کو آتا ہے، اس سال بھی آیا تھا تو ہیبت الہی سے زمین پھٹ گئی. پھر وہ شخص نے پوچھا، مجھے اجازت ہے کہ میں بوسہ دوں خبر کو؟ تو کہا ہاں. تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے حضرت کہ آپ کی خبر کو بوسہ دینے کو دل چاہتا ہے؟ تو خبر سے آواز آئی، اس لیے کہ رسول کے منہ مبارک، منہ اقدس میرے ساتھ دفن ہے. اب یہ دو باتیں ایک ہی روایت میں ہیں. یہ مناقب احمد ہے. خدا کی قسم ہے حضرت احمد بن حنبل کی زندگی میں کبھی ان کے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا، نہیں گزرا ہوگا کہ خدا تو لامکان ہے، لا زمان ہے، جس کے لیے نہ آنا ہے نہ جانا ہے. اس کے متعلق کبھی کسی وقت وہ یہ کہتے ہو کہ وہ آتا ہے زیارت کو پھر جاتا ہے، مگر یہ حالت کا اثر یہی ہے دین میں رہنے والوں کا کہ یہ جو بولا نا میں بھی کرامات پہ زندہ رہنے والوں کے ٹائپ کے لوگوں کی باتیں ہیں. دین میں بھی رہنا ہے، مسلم بھی رہنا ہے تو زندگی کرامتوں کی ہو جاتی ہے. یہ قصہ تھوڑی دور جا کے پھر کنٹینیو کرتا ہوں، بیچ میں کوئی ضروری بات ہے. زندگی کرامتوں کی ہو جاتی ہے، ورنہ ان کی ذات ایک گرامی، یعنی حضرت احمد بن حنبل کی ذات گرامی تو اس الزام سے پاک ہے. جب یہ کتاب لکھی گئی ہوگی تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی اور یہ کتاب مسلسل چھپ رہی ہوگی کہ خدا ہر سال زیارت کو آتا ہے. بھائی غور سے سنیے، یہ آتا کیسے ہے؟ یہ بات کیوں آئی ذہن میں؟ آتا اس لیے ہے کہ بیٹھتا ہے. بیٹھتا ہے تو کھڑے بھی ہوتا ہوگا. جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے تو چہل قدمی بھی کرتا ہوگا، 2-4 گام چل سکتا ہے. اس کے 2-4 گام یعنی واحد میں 2-4 گام آنے واحد میں یہاں سے وہاں دی اینڈ. جب بیٹھنا ثابت ہے تو بہت لہیم شہیم ہوگا، دبلا پتلا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ آتش جہنم میں پاؤں ڈال دے گا تو وہ سرد ہو جائے گی، کچھ لوگ لکھتے ہیں. اور یہ جو خالدینہ ابدا فیہا کا جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا. جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والوں کے بارے میں جو بات ہے نا، خالدینہ ابدا یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا، ان کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جب آگی ٹھنڈی ہو جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائے گا. یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جب یہ کہا گیا عرش تخت ہے. یہ ہے قرآن سے دوری اور کرامتوں کی زندگی والے لوگوں کی باتیں.
عرش کے بارے میں آل محمد سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عرش علم ہے، عرش علم الہی ہے، کوئی تخت وقت نہیں ہے لکڑی کا، علم الہی ہے۔ رفیع الدرجات العرش، درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش ہے، اور پھر وہ عرش زمین و آسمان پر محیط ہے، کمپلیٹ کور کرا ہوا ہے، زمین و آسمان ہر چیز کو، کائنات کو۔ وہ عرش جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، لکڑی کا تخت نہیں ہے، زمرد و جواہر کا تخت نہیں ہے، وہ علم الہی ہے۔ جہاں علم ثابت ہوا پھر بیٹھنا ثابت نہیں ہوتا، جہاں بیٹھنا ثابت نہیں وہاں چلنا پھرنا بھی ثابت نہیں، آنا جانا بھی ثابت نہیں۔ لامکاں کی نسبت سے ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں، علم کی کمی ہے۔ عرش علم ہے، اسی پر محی الدین عربی نے گفتگو کی اپنی تفسیر میں کہ عرش و کرسی علم الہی ہے، نام دے دیے گئے ہیں اسی لیے کہ محیط ہو جائے کائنات پر، جیسا علم محیط ہے۔ اب اس مقام پر یہ آیت ملائکہ کہیں گے، اس کا ترجمہ بولوں میں، پروردگار ہر شے کو تیری رحمت اور تیرے علم نے گھیر لیا ہے، اور علم رحمت ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے پاس سے قرآن آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 82۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو اب اس قرآن کی رحمت کو سمجھنے کے لیے جو کوئی جہالت سے کام لے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو واقعہ اب ختم کر رہا ہوں میں، وہ واقعہ جو کنٹینیو کر رہا تھا نا، میں بولا تھا نا آپ کو میں یہاں پہ سناؤں گا بول کے وہ واقعہ، تو اب میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ انہوں نے بوسہ دیا، وہ خبر پہ بوسہ دینے کے لیے بات ہو رہی تھی نا، پھر وہ جس کو خواب دکھا تھا وہ صاحب نے بوسہ دیا خبر کو، پھر انہوں نے پوچھا حضور حضرت احمد بن حنبل سے، نعوذ باللہ، حضور خدا آپ کی زیارت کو آتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا نے کہا اے احمد تم نے میرے قرآن کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا، اس لیے تمہارے لیے خصوصیت ہے کہ میں تمہاری زیارت کو آؤں۔ یہ کرامتوں پہ زندگی بسر ہوتی ہے تو ختمی مرتبہ رہ گئے، پھر رسول اللہ کا کیا کام ہے بتائیے؟ خدا کے لیے سوچئے کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے۔ قرآن جس کے سینے پر نازل ہوا، قرآن جس کے دل پہ نازل ہوا، جس کے دماغ پہ نازل ہوا، اور پھر جس کی مسلسل زحمتوں نے آج اس سن ہجری، اس ہجری ایئر تک قرآن کو مکمل حالت میں ہم تک پہنچایا، اب ان کا نام نہیں آتا۔ اس لیے سب کا احترام اپنی اپنی منزل پر، مگر کسی کی محبت میں یہ بات نہ ہو جائے کہ لحاظ رسول اللہ کہیں نہ ہٹ جائے، احترام ختمی مرتبت پر حرف نہ آئے۔ اور یہ وہ منزل ہے جس کی وضاحت ضروری تھی۔ مقام علم پر یعنی رسول اللہ سے زیادہ کائنات میں اولین و آخرین میں کس کو علم حاصل؟
کسی کو علم حاصل نہیں ہے رسول اللہ سے زیادہ، کسی کو علم حاصل نہیں ہے۔ علم اولین و آخرین ان کو دیا گیا ہے، رسول اللہ کو علم اولین و آخرین دیا گیا ہے۔ وہ وارث علوم انبیاء ہے، اور وہیں سے علم آگے بڑھا ہے۔ اگر ملت کو علم مل رہا ہے تو اسی سورس سے، اگر حکماء کو، مفسرین کو علم مل رہا ہے تو وہی ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیا یہ روایت کسی دوسرے، ابھی جو میں قصہ سنا رہا تھا آپ کو خواب کا، یہ روایت جو کی گئی ہے وہ کتاب میں، یہ کوئی دوسرے فقہ والا قبول کر سکتا ہے یہ روایت؟ اب سعودی عرب میں لے آ کے آپ یہ روایت بتاؤ کیا قبول کریں گے؟ مالکی لوگ ہیں وہاں پہ بھائی، ایک مالکی کا فتویٰ حنبلی قبول نہیں کرتا، حنبلی کا مالکی قبول نہیں کرتا، ایک دوسرے کے فتوے یہ لوگ کبھی قبول نہیں کرتے۔ اس بات پر میرے مولا علی نے ایسے موقع پر فرمایا ہے، یہ 40 ہجری سے پہلے کی بات ہے، اگر ایک مسئلہ کسی فقیہ کو پیش کیا جائے تو وہ جو فتویٰ دے گا، وہی مسئلہ کسی دوسرے فقیہ کو پیش کیا جائے تو اس کے خلاف فتویٰ دے گا۔ مولا نے کہا کیا وجہ ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اختلاف کیسا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب سب کچھ ایک ہے تو اختلاف کیوں ہے علم میں آپس میں؟ پھر اس لیے مولا نے ان لوگوں سے 5 سوال کیے۔ سوال نمبر 1، کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اختلاف کرو آپس میں اور اطاعت کی، اللہ کے حکم کی اطاعت کی؟ کوشچن ہے، کیا اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں اختلاف کرو؟ نمبر 2، کیا اللہ نے روکا تھا اختلاف سے، انہوں نے معصیت کی یعنی گناہ کیا اختلاف کر کے؟ نمبر 3، کیا اللہ نے دین کو ناقص نازل کیا اور فقہا سے مدد مانگی کہ دین کو مکمل کرو؟ استغفر اللہ۔ سوال نمبر 4، یہ کہ خدا دین کو کامل نازل کیا اور رسول اللہ تبلیغ نہ کر سکے؟ سوال نمبر 5، کیا یہ شریعت سازی میں خدا کے شریک ہو گئے؟ یہ کہتے جائیں اور خدا سنتا جائے، حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا اس میں ہر چیز کا کھلا ہوا بیان موجود ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا اگر یہ غیر خدا کے پاس سے آتا تو اس میں اختلاف ہو جاتا۔ اور آخری جملہ کہا مولا علی نے، یہ قرآن جس کا ظاہر تعجب میں ڈالنے والا ہے، باطن اتنی گہرائیوں کا حامل ہے کہ قیامت تک عقول انسانی اس میں فکر کرتی رہے گی، اپنے لیے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے راہیں نکالتی رہے گی۔ قرآن علم ہے، رسول اللہ کے ذریعے یہ پیش نظر رہے، قرآن علم ہے اور یہ آیا ہے رسول اللہ کے ذریعے، ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے، اور اس علم کی حفاظت رسول اللہ پر ہے، اور رسول اللہ یہ چاہتے ہیں یہ علم کی حفاظت بدرجہ احسان ہو، بدرجہ احسن ہو، اچھے طریقے پر۔ اس لیے رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بھی ہو جہاں وحی سے پیار ہو، انس ہو، جہاں وحی سے انس رہا ہو، جہاں کلام ربانی کا ذوق رہا ہو، جہاں آغوش رسالت میں پلتے پلتے آیت قرآنی کا مزاج آ گیا ہو،
اور یہی وہ منزل ہے جہاں انسان اندازہ کرتا ہے ایسا معاشرہ، ایسا قبیلہ، ایسا گروہ پیغمبر نے تیار کیا کہ نہیں۔ زمانہ سوال کرتا ہے کہ ایسا معاشرہ، ایسا قبیلہ، ایسا گروہ پیغمبر نے تیار کیا کہ نہیں۔ یہاں گفتگو ملوکیت کی نہیں ہے، یہاں گفتگو سلطنت کی نہیں ہے، گفتگو اس مزاج رسول کی ہے کہ علم کی حفاظت مطلوب ہے۔ اگر کسی دور میں کسی موقع پر حلال محمد کو حرام سے بدل دیا جائے اور حرام محمد کو حلال قرار دیا جائے تو ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے جس کی آواز قرآن سے ملتی جلتی ہو، قرآن سے ملتی جلتی آواز عالم قرآن کی ہو یا وارث قرآن کی ہو۔ جیسا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، عالم قرآن کون ہے، وارث قرآن کون ہے۔ اور وہ وقت آ گیا جس وقت یزید شراب کو حلال کر دیا تھا، زنا کو حلال کر دیا تھا، حرام کو حلال کو حرام کر دیا تھا، ویسے وقت ایک آواز کی ضرورت تھی اور وہ وقت آ گیا۔ حسین علیہ السلام روضہ رسول میں ذریعے رسالت پناہ میں انگلیاں ڈال دی اور عرض کرتے ہیں اللہم ھذا خبر نبیک محمدن، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی خبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پروردگار وہ وقت آ گیا ہے جس کا تجھ کو علم ہے اور تیرے علم کی ہم کو خبر ہے۔ پروردگار مجھے چن لے اس کام کے لیے جس میں تیری خوشی اور تیرے رسول کی خوشی ہو۔ طالب رضا رب و رضا رسول 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا جہاد کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے، رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو میں دیر ہو گئی جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کچھ ناسازی طبیعت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی میرے سے۔ انشاءاللہ میں کوشش کر کے میک اپ کروں گا آنے والی ویڈیوز کو۔ دعا کا طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔